آج جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر 11 بار یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کے دن ایک چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ صرف ایک لونگ کے دانے پر اللہ کا نام یا ودودو پڑھنے سے دلوں میں محبت اترتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہی نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی کہ اللہ محبت کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو وہ خفیہ ترتیب بتاؤں گا جو جمعرات کے دن اس عمل کو کئی گنا زیادہ مؤثر بنا دیتی ہے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بھی دوں گا جو اس وظیفے کو فوری اثر دکھانے والا بنا دیتی ہے۔ آج میں اللہ والوں کے طریقے، اللہ والوں کے خاص راز آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ آپ نے صرف ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، گھر کے گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے، اگر موجود ہے تو بہتر، نہیں تو آپ کہیں سے بھی ایک لونگ کا دانہ لے کر اس خاص عمل کو لازمی پڑھیں۔ اور یہ عمل جمعرات کے علاوہ کسی دن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعرات کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن میں اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے بڑے بڑے وظائف، تسبیحات اور اعمال کیے ہیں۔ قرآن و حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دن عبادت، دعا، روزے اور اعمال کی پیشی کے اعتبار سے بڑا ببرکت دن ہے۔ قرآن و حدیث میں جمعرات کی بے شمار فضیلت برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن دل صاف رکھنا، معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا بہت اہم ہے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کی شام یعنی جمعے کی رات کو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات میں شامل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات، آپ جمعرات کو روزہ رکھتے، اس دن زیادہ ذکر کرتے، دعا پڑھتے، استغفار کرتے اور جمعرات کی شام کو صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعرات کو صدقہ دینے کو افضل سمجھتے تھے تاکہ اعمال کی پیشی کے وقت نیکی لکھی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کو قرآن کی تلاوت اور دعا کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جمعرات کو روزہ رکھنا، صدقہ دینا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اب جمعرات کے اتنے فیض و برکات ہیں، اور جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ان ایک لونگ کے دانے پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی بھی کرتا ہے۔ جمعرات کے دن کے بڑے بڑے اعمال آج تک آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن ایک لونگ کے دانے پر یہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں یا ودودو اللہ کا نام موجود ہے، اور لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا جس کا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی جلد آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ راتوں رات کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے ایک بار لازمی کرنا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بگڑی ہوئی نافرمان ضدی اولاد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر پڑھنے سے آپ جس کا نام لے کر پڑھتے جائیں گے
وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، وہ آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، شادی یا خوشی کے ماحول میں آپ سے منہ بنا لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ کسی کے پاس جا کر منانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر لونگ پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے آ کر معافی بھی مانگے گا۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر موجود نہیں تو اس کا نام لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسم اعظم ہے، لیکن ان میں ایک نام الودود، جس کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، اپنے بندوں پر بے حد مہربان اور محبت کرنے والا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ یہ نام یا ودودو دلوں میں محبت پیدا کرنے، رشتوں میں الفت بڑھانے، سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے بے حد مجرب مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ظاہر ہے کہ الودود اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کا ورد محبت و الفت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اللہ کے ناموں میں شفا ہے، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ مشکل وقت میں اللہ کے اسم حسنہ کا ورد کرتے اور حاجات پوری ہونے کی دعا کرتے۔ اسی عمل کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، آپ نے آج لونگ پر یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کی جائے گی۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں الفت اور سکون پیدا ہوتا ہے، سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، اگر حاجت نیک ہو تو حاجات کی تکمیل اور دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو میں نے اس عمل کے اتنے بے شمار فائدے بتائے ہیں، لیکن آپ اس عمل کا فائدہ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ آج تک آپ نے ہو سکتا ہے کہ یا ودودو کے بہت سے اعمال کیے ہوں، لیکن آج جو خاص طریقہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز میں آپ کے حوالے کروں گا، اسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش کبھی یہ کامیابی کا راز ہمارے ہاتھ پہلے لگ جاتا۔ اب بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ایک لونگ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ایک لونگ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ ایک مجرب اور خاص عمل ہے۔ جب آپ خاص ایام سے فارغ ہو جائیں تو آپ جب چاہیں، جس جمعرات کو چاہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے اور کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس اس بندے کا نام اور اس کی تصویر موجود ہو تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ آج جس کا نام لے کر یا جس کی تصویر پر یہ عمل کیا جائے گا، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، وہ بندہ آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں، ہر دشمن کو، طاقتور دشمن پر غلبہ اور قابو پانے کے لیے یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کو اس بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अगर तो आपके पास उस बंदे की तस्वीर है, आपका बिगड़ा हुआ शोहर है, बिगड़ी हुई नाफरमान औलाद है, सास है जो आपको तंग करती है, बहू है जो आपको इज़्ज़त व एहतराम से पेश नहीं आती, या आप सीनियर के लिए कर रहे हैं, बॉस के लिए कर रहे हैं, कोलीग के लिए कर रहे हैं, अपने महबूब के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या कहीं आप पर रिश्ते की बात चल रही है, आपको यह रिश्ता बेहतर लगता है, आप समझते हैं कि यह रिश्ता हो जाना चाहिए। अगर उस बंदे का नाम मौजूद है तो ठीक, तस्वीर मौजूद है तो बेहतरीन है। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो उसका नाम लेकर आपने इस वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। यह नियत करने का तरीका है। इसके बाद अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत के बगैर तो नमाज तक नहीं होती और रोज़ा तक कबूल नहीं होता। इसलिए नियत करके बैठना है कि मैं इस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ताकतवर दुश्मन भी है जिसका आप सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, रूहानी तरीके से उस पर गलबा पाए। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करें। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। ये आयत मुबारका कामयाबी की पहली सीढ़ी है, ये इस वजीफ़े की बुनियाद है। हमें आज तक बताया जाता है कि आप अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ लौंग पर या वदूदू को ये पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमें कामयाबी की पहली सीढ़ी जिसे अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ा जाता है वो आज तक बताई नहीं जाती। आज मैं आपको अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज बताऊंगा कि वो जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते पहले अल्लाह को राज़ी करते, फिर वो अल्लाह करीम से जिस मकसद की नियत करके बैठते या वदूदू पढ़ते ही अल्लाह उनको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो आयत मुबारका पढ़नी है वो पढ़नी है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन। ये हज़रत यूनुस की दुआ भी है। अगर आपके रिश्तों में, आपके महबूब के दिल में किसी भी तरह की रंजिश है, आपके रिश्तों में रुकावटें हैं, आपके रिश्तों में किसी भी तरह की कोई बंदिश है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन पढ़ते ही आपके महबूब, आपकी सास, आपकी बहू, आपके जितने भी अफराद हैं, आप जिस इंसान के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपके दरमियान से तमाम रुकावटों को हटा देगा, रास्तों को खोल देगा, आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और ये दुआ फिर आपको बंद गली से निकाल देती है। जो लोग महबूब की मोहब्बत में परेशान हो जाती हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, बात बनते बनते रह जाती है, कभी कोई रुकावट बन जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है। आज जुमेरात के दिन मैं एक कामिल वजीफ़ा के हवाले कर रहा हूँ। इस वजीफ़े की पहचान ये है कि इसे करने के बाद आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़प उठता है और दुनिया वालों से लड़ जाता है, माँ बाप से लड़ जाता है, रिश्तेदारों से लड़ जाता है, आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, आपसे शादी करता है। इसके लिए आपको सिर्फ यकीन कामिल के साथ आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत करीमा को 11 बार पढ़ना है, जिससे आपके रिश्तों में नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, बंदिशें, रुकावटें, तमाम के तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। जब आपके रिश्तों से ये मसले ख़त्म हो जाएंगे, फिर लौंग के दाने पर फूंक मारते ही जैसे ही आप या वदूदू या वदूदू या वदूदू पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह आपके महबूब या आप जिसका नाम लेकर या वदूदू पढ़ेंगे ऐसी मोहब्बत का चिराग चलाएगा
کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اس کا نام یا اس کی تصویر پر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی چاہت، ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانے گا، صبح کہیں گے تو صبح مانے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ اگر آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر پڑھ کر دیکھیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آج آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے ساری زندگی دعائیں دیں گے، کیونکہ اس عمل کو ایک بار کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو لاپرواہی میں چھوڑیں گے، اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، وہ ساری زندگی پچھتائیں گے کہ کاش ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ 5 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ساتھ ساتھ عمل کرتے رہیں، یا ایک بار کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب یا ودودو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اگر تو تصویر موجود ہے تو تصویر پر نظر جما کر اپنی محبوب، ساس، بہو یا جس کی بھی تصویر ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی تصویر پر نظر جما کر یا ودودو پڑھتے جائیں۔ تصویر موجود نہیں، آنکھیں بند کریں، اس انسان کو تصور میں لاتے ہوئے یا ودودو کو پڑھتے جائیں اور اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اس کا دل آپ کے قابو میں آ جائے گا، اس کے دل پر آپ کا راج ہو جائے گا، اس کے دل پر آپ نقش ہو جائیں گے۔ وہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ سوئے گا تو آپ سامنے ہوں گے، جاگے گا تو آپ سامنے ہوں گے۔ ایسا دیوانہ بنا دینے والا عمل ہے، ایسا عاشق بنا دینے والا عمل ہے، ایسا قابو کرنے والا عمل ہے، لیکن آپ کو عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، ایک لونگ کے دانے پر 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 41 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے، تسبیح کے دانوں پر گنے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر، تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، نہیں تو اس بندے کے دل میں تصور پر پھونک ماریں۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ کا یعنی جس کے لیے بھی عمل کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ جو طاقتور دشمن ہیں جو آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، آپ کی شادی، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو کوئی عمل یا وظیفہ نہیں، آپ کو ایک ایسا کامیابی کا راز بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو اے جبر کرنے والی ذات۔ دیکھیں، جب تک آپ سامنے والے کے محبوب ہے، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی انسان ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جب تک آپ اس کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کے دل سے اپنے لیے منافقت کو، حسد کو، کینہ کو، بغض کو، کسی بھی غلط فہمی کو جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، جس سے آپ کے رشتے میں مضبوطی کم ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں،
جب تک وہ غلط فہمی، فتنہ، فساد، بغض، کینہ، حسد ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کو اس وظیفے کا فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یا ودودو تک عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند دن بعد پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانی، پھر لڑائی جھگڑے، پھر محبوب کا روٹھنا منانا، رشتہ داروں کا روٹھنا منانا، اولاد پھر سے نافرمان، شوہر پھر سے بگڑ جاتا ہے۔ اس کا مکمل اور آخری حل، جس کے بعد آپ کا محبوب، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ آپ کی دیوانی رہے گی، کبھی دوبارہ کسی بھی طرح کا فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے آخر میں یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو سے اللہ آپ کے محبوب، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کے شوہر، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرما دے گا، اس کے دل کی صفائی فرما دے گا، اس کے دل سے کینہ، بغض، حسد، فتنہ فساد ختم فرما دے گا۔ پھر جو محبت جنم لے گی، پھر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، لوگ آپ سے آپ کی محبت کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یا جبارو پڑھیں گے تو پھر آپ اس بندے کے دل سے نفرت کو ختم کر پائیں گے۔ اور یا جبارو کو یا عزیزوں کے ساتھ پڑھنے سے یا جبارو دل کی صفائی کرے گا، تمام کے تمام فتنے فساد کو، غلط فہمی کو دور کرے گا، اور یا عزیزو اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی عزت پیدا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ آپ کی ہاں میں حامی لائے گا، وہ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، جتنا کہیں گے، وہ آپ کے سامنے تابع ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی دیوانہ اور عاشقی والی محبت چاہتے ہیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہیں، ساس بہو کے ہیں، کولیگ کے ہیں، دنیا کے کسی بھی رشتے کی بات کر لیں، آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا عزیزو یا جبارو یا عزیزو کو پڑھتے جائیں اور اس بندے کی تصویر یا اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک مارتے جائیں، اور لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو مکمل دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ لونگ کے دانے کو سفید رنگ کے کاغذ میں لپیٹ کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا، اتنے لوگ آپ کے سامنے تابع ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ وزن ہو سکے اس وزن کے نیچے لونگ کے دانے کو رکھنا ہے، جب تک یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے پڑا رہے گا۔ ہر انسان، ہر شخص، ہر محبوب، ساس، بہو، شوہر، بیوی آپ کے تابع رہیں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، کبھی بھی کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ صرف اتنا سا عمل ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔